وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام 3 بار پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اتنا رزق کہ 7 نسلوں تک ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ پاک کا یہ نام مبارک بس 3 دفعہ پڑھ لیں، اتنا رزق آئے گا کہ 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہماری نظر میں وضو صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن آپ لوگ شاید وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ خود کہو گے کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں، یعنی جو شخص وضو کے بعد وہ وظیفہ کرے گا اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسلم الصحیح کتاب الطہارت باب خروج الخطا یا مع الوضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا، تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں